اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم انا ابدا الدرس الجدید وعنوانہ کما تدین تدان۔ اولا فی بدایت المحادثہ انا اقول ان فی ھذا الدرس قد جاء ان الانسان کما ہوا یزرع فی الارض کذالک ہوا تحصد ہوا تجد، یعنی ان الانسان کما ہوا یسعی کما ہوا یجتہد فلازم ہوا یجد نتیجۃ سعیہ ونتیجۃ جہدہ۔ فی الحقیقہ ھذہ نکتہ وہی ذکرت فی ھذا الدرس وعنوانہ کما تدین تدان۔ حکیٰ ان لبوۃ کانت ساکنۃ بغابۃ، اس میں ایک شیرنی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک جھاڑی میں رہتی تھی، وبجوارھا غزال وقرد قد الفت جوارہما واستحسنت عشرتہما۔ اور کہتے ہیں کہ ان کے پڑوس میں ایک ہرنی تھی اور ایک بندر تھا، اور ان دونوں کی آپس میں بہت بنتی تھی اور دونوں کی زندگی میں بڑی خوشگواریاں باہم رہنے کی وجہ سے تھیں۔ وکانت لتلک اللبوۃ شبل صغیر، اور یہ جو شیرنی تھی اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، قد شغفت بہ حبا وقرت بہ عینا وطابت بہ قلبا، اور یہ بچہ اس کو بہت ہی محبوب تھا اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں ٹھنڈک تھی اور اس کے دل میں ایک طریقے سے طمانینت تھی۔ وکان لجارتھا الغزال اولاد صغار، اور یہ جو ہرنی تھی اس کے چھوٹے چھوٹے سے بچے تھے۔ وکانت اللبوۃ تذهب كل یوم تبتغی قوتا لشبلھا من البنات وصغار الحیوان، اور کہتے ہیں کہ روزانہ یہ شیرنی اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے کہتے ہیں کہ کبھی نکل جاتی تو وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو، جانوروں کو کا شکار کرتی اور وہ شکار کر کے لے آتی۔ وکانت تمر فی طریقھا علی اولاد الغزال وہم یلعبون بباب مسکنہم، کہتے ہیں کہ وہ اسی دوران اس کا ہرنی کے بچوں کے پاس سے گزر ہوا اور یہ بچے اپنے گھر کے دروازے پہ کھیل رہے تھے۔ فحدثت نفسها یوما باقتناص واحد لتجعله قوت ذلك اليوم وتستریح فیہ من الذہاب، تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ روزانہ روزی کے لیے دور و دراز کا جنگلات کا جو سفر کرتی ہے، آج کا وہ سفر نہ کر کے یہ جو ہرنی کے بچے ہیں انہی میں سے کسی ایک کا شکار کر لیتی ہے تاکہ جانے کی مصیبت سے بچ جائے اور اس کو استراحت اور آرام نصیب ہو۔ ثم اقلعت عن هذا العزم لحرمة الجوار ثم عادها الشرح ثانيا مع ما تجدہ من القوت والعزم، لیکن
اس نے اپنے آپ کو اس ارادے سے پیچھے ہٹا لیا، اور اس لیے کہ پڑوس کے ساتھ اس طریقے کی حرکت کی جائے تو مناسب نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو طمع اور لالچ گھر کر گئی تھی، اس نے پھر اسے دوبارہ آمادہ کیا کہ اگر تم شکار کرتے ہو تو یہ تو تمہاری ایک طریقے سے ہمت ہے، محنت ہے، اور محنت سے یہ چیزیں تم کو ملیں گی۔ وَأَكَّتَ ذَلِكَ ضُعْفُ الْغَزَالِ وَاسْتِسْلَامُهَا لِأَمْرِ اللِّبْوَةِ، چنانچہ چونکہ یہ غزال کے بچے بڑے کمزور تھے، اور یہ کمزور ایک طریقے سے بڑوں کا فرما بردار ہوتا ہے، اس پہ حکم کو مانتا ہے، تو یہ سب چیزیں مل کر شیرنی کو آمادہ کیا کہ اس بچے کا، کسی ایک بچے کا ان میں سے شکار کرنا کوئی حرج نہیں ہے۔ فَأَخَذَتْ ظَبِيًّا مِّنْهُ وَمَزَتْ، چنانچہ ایک بچے کا شکار کر کے لے کر گئی۔ فَلَمَّا عَلِمَتِ الْغَزَالِ دَاخَلَهَا الْحُزْنُ وَالْقَلَقُ وَلَمْ تَقْدِرْ عَلَى إِظْهَارِ ذَلِكَ وَشَكَتْ لِجَارِهَا الْقِرْدُ، کہتے ہیں کہ جب اس کو معلوم ہوا تو اس کو سخت غم لاحق ہوا، اور وہ اپنے اندرونی غم کو بتائے کیسے، اس کو لفظوں میں ادا کیسے کرے، یہ اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ چنانچہ اس کا جو پڑوسی بندر تھا، اس نے اس سے شکایت کیا۔ فقال لها القرد اصبری فلعلها تقلع عن هذا، میں کیا کہہ سکتا ہوں، بس تم صبر کرو، شاید اپنی اس گھناؤنی حرکت سے وہ باز آ جائے۔ وَنَحْنُ لَا نَسْتَطِيعُ مُكَافَاتِهَا، اور ہمارے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ شیرنی سے لڑ سکیں، جھگڑ سکیں، اس کی اس شنی حرکت سے اسے باز رکھ سکیں۔ وَلَعَلِّي أَنْ أَذْكُرَهَا عَاقِبَةَ الْعُدْوَانِ وَحُرْمَةِ الْجِيرَانِ، کہتے ہیں کہ لیکن میں جاؤں گا اور اس کو یہ بتاؤں گا کہ عداوت کا، زیادتی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اور ایک پڑوس کی حرمت کیا ہے، اسے کس طریقے سے اعزاز دیا جائے، اس کو حفاظت فراہم کیا جائے۔ فلما کان الغد اخذت ظبیا ثانیا، لیکن ان سب کے باوجود جب دوسرا دن آیا تو پھر اس کے ایک بچے کا شکار کر لیتی ہے۔ فلقيها القرد في طريقها فسلم عليها وحياها، تو راستے ہی میں شیرنی ملی تو بندر نے سلام کیا اور درازی عمر کی دعا کی۔ فقالت له مقتناسی لأولاد الغزال الا كاقتناسی من اطراف الجبال، جب بندر نے کچھ کہنا شروع کیا تو شیرنی نے فوراً کہا کہ بالکل نہیں، یہ نہ تو کسی طریقے کا ظلم ہے، نہ زیادتی ہے، بلکہ اس کو تو میں اپنی طاقت و قوت سے، محنت سے حاصل کرتا ہوں، اور میرا یہ شکار کرنا بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے میں کھو میں، جنگلات میں، پہاڑوں میں جا کر دیگر جانوروں کا شکار کرتی ہوں۔ وما انا تارکۃ قوتی وقد ساقہ القطر الی باب بیتی، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی شکار میرے دروازے پر چل کر آتا ہے تو اس کا میں شکار کیوں نہ کروں۔ فقال لها القرد ہاکذا اغتر الفیل بعزم جثتہ وافور قوتہ، کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک کہانی بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ہاتھی جو بہت ہی طاقتور تھا آپ ہی کی طرح، اسے بھی اپنے جثے پر، اپنی ڈیڈ ڈول پر، قامت پر، طاقت پر بڑا غرور لاحق تھا۔ فبحث عن حتفہ بظلفہ، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ خود اس نے اپنے ناخون سے اپنی قبر کو کھودا۔ وہ کیسے ہے سنیے۔ وَأَوْبَقَهُ الْبَغْيُ رَغْمَ أَنْفِهِ، اور کہتے ہیں کہ جو اس کی بغاوت تھی، بغاوت
نے اس کی مرضی کے برخلاف اس کو لے جا کر پٹخ دیا اور اس کو نیست و نابود کر دیا، وہ یوں ہے۔ فقارت لبوتو، تو شیرنی نے پوچھا کیف کان ذالکا، ذرا اس داستان کو سنائیے آپ۔ قال القرد ذکروا ان قنبرۃ کان لها عش فباضت وفرخت فیہ، کہتے ہیں ایک داستان یوں ہے کہ ایک چڑیا تھی، اس نے گھونسلہ بنایا، انڈے دیے، پھر بچے پیدا ہوئے۔ وکان فی نواحی تلک الارض فیل، اور اسی علاقے میں ایک ہاتھی تھا۔ وکان لہ مشرب یتردد الیہ، تو روز آنا وہ اسی راستے سے ہو کر گھاٹ پر پانی پینے کے لیے آتا۔ وکان یمر فی بعض الایام علی عش القنبرۃ، تو ایک دن اس چڑیا کے گھونسلے سے اس کا گزر ہوا۔ فمر ذات یوم یرید مشربہ فعمد الی ذلک العش ووطئہ وحشم رکنہ واتلف بیضہا واہلک فراخہا، کہتے ہیں کہ جب وہ پانی پینے گیا تو اس نے اس معصوم کمزور چڑیا کا جو گھونسلہ تھا اس کی طرف اس کا ذہن گیا، اور کہتے ہیں کہ پھر اس نے اس کے تمام جو اراکین تھے، جو ساری چیزیں تھیں گھونسلے کی، توڑ پھوڑ کے تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اور کہتے ہیں کہ اور اس کے انڈوں کو ضائع کر دیا اور اس کے بچوں کو مار ڈالا۔ فلما نظرت القنبرۃ الی ما حل بعشھا ساءہ ذالک، کہتے ہیں کہ جب چڑیا کو یہ پتہ لگا تو اس کی اس شنی حرکت کی وجہ سے اسے بہت غم لاحق ہوا۔ وعلمت انہ من الفیل فطارت حتی وقعت علی رأسہ باکیۃ، تو وہ ہاتھی کے پاس گئی اور اس کے سر پر بیٹھ کر رونے لگی۔ وقالت ایھا الملک ما الذی حملک علی ان وطئت عشی وحشمت بیضی وقتلت افراخی وانا فی جوارک، کہتے ہیں ذرا ہاتھی یہ بتاؤ کہ کون سا ایسا داعیہ تھا جس نے تمہیں اس پر آمادہ کیا کہ تم میرے گھونسلے کو پائمال کر دو، میرے انڈوں کو تہس نہس کر دو اور میرے بچوں کو قتل کر ڈالو جبکہ میں تمہارا پڑوسی ہوں۔ افعلت ذلک استضعافا بحالی وقلت مبالات بامری، کیا تم نے یہ غلط کام اس لیے تو نہیں کیا کہ میں بہت کمزور ہوں، مجبور ہوں اور مجھ جیسے لوگوں پر توجہ نہیں دینا چاہیے؟ قال الفیل ہوا ذالک، ٹھیک ہے ایسا ہی ہے، تم سمجھو تو یہی سب کچھ ہے۔ فانصرف القنبرۃ الی جماعت الطیور فشکت ما نالہا من الفیل، تو یہ مذکور چڑیا، مغموم چڑیا، چڑیوں کی جھنڈ کے پاس گئی اور اپنی مصیبت کو اس نے بیان کیا۔ فقالت لها الطیور وما عسانا ان نبلغ من الفیل ونحن طیور، تو چڑیوں نے بیک زبان یہ کہا کہ اس ہاتھی کے سامنے ہماری حیثیت کیا، ہم چڑیاں ہیں، ہم مجبور ہیں، تو اس سے انتقام لینا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ فقالت للعقائق والغربان، تو اس نے عقائق اور کووں کے پاس گئی، انی ارید منکم ان تسیروا معی الیہ فتفقعوا عینیہ، تو کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ تم سب میرے ساتھ چلو اور اس ہاتھی کی دونوں آنکھوں کو پھوڑ دو۔ وانا بعد ذلک احتال علیہ بحیلۃ اخری، اس کے بعد میں ایک دوسری تدبیر اس کے خلاف اپناؤں گی۔ وَنَقَرُوا عَيْنَيْهِ إِلَىٰ أَنْ فَقَعُوهُمَا وَبَقِيَ لَا يَهْتَدِي إِلَىٰ طَرِيقِ مَطْعَمِهِ وَلَا مَشْرَبِهِ، تو کہتے ہیں کہ وہ سب گئے، اس کی دونوں آنکھوں میں چونچ سے مارتے رہے اور مار مار کے اس کی آنکھوں کو
پھوڑ ڈالا. کہتے ہیں کہ ہاتھی بے آنکھ کا ہو گیا. اب اس کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی، اتنی قدرت نہیں تھی کہ وہ گھاٹ پر جا کر پانی پیتا یا کسی میدان میں جا کر اپنا گھاس سے پیٹ بھرتا. اس طریقے کی فی حظ السطور کما انتم سمعتم کہ فی حظ السطور فقط ان الدارس ان الکاتب هو قدم تصویر المعتد و تصویر الظالم وكذلك قدم تصویر العاجز و تصویر الکئیب وفی الحقیقہ هو يريد ان يقول کہ يناسب للانسان ان يبعد نفسه عن الظلم والعدوان والبغي بل الانسان القادر بل الانسان القوی يناسب له ان يقدم خدماته للضعفاء وللمظلومين وللمقهورين. بعد هذه الصدور أنا أدرس وأنا أقدم التصوير الحقيقي للظالم والتصوير الحقيقي للعاجز. فحينما أنتم توازن بين الظالم وبين العاجز فأنتم تجد تصويرا سديدا وتصويرا صحيا کہ أي تصوير هو يكون نافعا لهؤلاء الإنسان وأي تصوير هو يكون قاهرا ويكون غير نافع لهؤلاء الإنسان لهؤلاء الناس. شكرا جزيلا.